شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے نئے پروگرام مسیحی کلیسیائی زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تمام اشجار میں بادام کا درخت سب سے نرالا ہے۔ موسم سرما کے بعد پہل بادام کے درخت ہی میں پھول کھلتے ہیں، اسی لیے عبرانی لوگ بادام کو جاگنے والا درخت کہا کرتے تھے۔ گنتی 17 باب کی پہلی 8 آیات میں موسی شریعت کے مطابق سردار کاہن ہارون کی لاٹھی میں پھوٹنے والی کلیوں، کھلنے والے شگوفوں اور پکے ہوئے باداموں کی وجہ سے بادام کو خالق خدا کے حضور مقبولیت اور یرمیہ پہلے باب کی پہلی 12 آیات کے پیش نظر یرمیہ نبی کی رویا میں نظر آنے والی بادام کی شاخ کے باعث روحانی بیداری کی منفرد علامت سمجھا جاتا ہے۔ ارض مقدسہ کے فطری ماحول کے پیش نظر موسم بہار میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بادام کے درخت سفید اور گلابی لباس پہنے ہوئے موسم سرما کی گہری نیند سے ابھی جاگے ہوں۔ مسیحی علم الہی کے مطابق شخصی فاقہ کشی روحانی اعتبار سے جاگنے اور جاگتے رہنے کا اہم ذریعہ ہے، لہٰذا مسیحی دنیا میں موسم بہار کے اس مخصوص اور مقدس 1.5 مہینے کو لینٹ کا نام دیا گیا، جس میں اکثر مسیحی 40 روزے رکھتے ہیں۔ ان ایام سیام کا پہلا دن عرف عام میں راکھ کا بدھ کہلاتا ہے اور فادر مختار عالم کے بقول اسے راکھ ہونے کا بدھ کہنا چاہیے۔ مسیحی کلیسیائی زندگی کے اس پہلے پروگرام میں آج ہم راکھ کے بدھ کی تاریخ، کلیسیائی روایت اور شخصی اور اجتماعی اہمیت پر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا پہلا حصہ ہے تاریخ۔ سن 222 کے دوران رومی کلیسیا کے مشہور زمانہ پاسبان ہپالیت نے عید قیامت المسیح کی سالانہ تاریخ کو ترتیب دینے کا اصول وضع کیا، جو اب اس کے مجسمے پر گندا ہے۔ پادری ہپالیت نے اپنے وقت کے جدید ترین سائنسی اصول کے پیش نظر طے کیا کہ عید قیامت المسیح کا تہوار ہر سال موسم بہار کے اعتدال پر آئے، جب رات اور دن برابر ہوتے ہیں۔ یوں 21 مارچ سے لے کر پورے چاند کے بعد آنے والا پہلا اتوار عید قیامت المسیح کا دن ٹھہرا اور یہ کلیسیائی دستور آج تک جاری ساری ہے۔ پادری ہپالیت کے اس پاسبانی اصول کے تحت 40 روزوں کے ایام میں اگر وہ 6 اتوار بھی شامل کر لیں جن میں عموماً روزے نہیں رکھے جاتے تو یہ کل 46 دن بنتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم عید قیامت المسیح کے اتوار سے 46 روز پیچھے کی طرف شمار کریں، جب ایام سیام کا آغاز ہوا تو پہلے روز بدھ کا دن تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق مسیحی علماء اکرام کا خیال ہے کہ روزوں کا باقاعدہ آغاز 313 مسیح میں مسیحیت کی سرکاری اور قانونی حیثیت کے بعد عمل میں آیا۔ 325 مسیح کے دوران نکایا کے مقام پر مشرقی اور مغربی مسیحی کلیسیا کی منعقد ہونے والی پہلی مجلس عاملہ میں اسے عالمی طور پر سند قبولیت ملی۔ اگرچہ مشرقی اور مغربی کلیسیائیں یعنی اینگلیکن، لوتھرن، رومن کیتھولک اور بعض پروٹسٹنٹ پہلے روزے کے دن راکھ کے بدھ کا اہتمام کرتی ہیں، تاہم مشرقی آرتھوڈکس کلیسیائیں ایام سیام کے دوران ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ کلیسیائیں عید قیامت المسیح سے 7 ہفتے پہلے روزوں کا آغاز راکھ کے بدھ کی بجائے سوموار سے کرتی ہیں۔ یہ وہی کلیسیائیں ہیں جو 25 دسمبر کی بجائے جنوری کے مہینے میں مسیح یسوع کا جنم دن مناتی ہیں۔ پس جو لوگ اپنے کلیسیائی دستور کے مطابق سالانہ 40 روزوں پر عمل پیرا ہیں اور ایام سیام کے دوران آنے والے 6 اتواروں کو ہرگز روزہ نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عید قیامت المسیح کا مبارک دن اتوار ہی کو آئے، تو اس حساب سے مسیحی روزوں کا آغاز بدھ کے دن ہی ہوگا، جسے عرف عام میں راکھ کا بدھ کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ مسیحی کلیسیا کی روایت۔
پہلی صدی کے بعد مشرقی اور مغربی طور پر منقسم ہونے والی مسیحی کلیسیا میں روزوں کے دوران بدن پر راکھ ملنے کی رسومات کی بابت دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک روایت اور دوسری الفاظ۔ روایت: مسیح کلیسیا میں راکھ کا بدھ 40 روزوں کا پہلا دن ہے جو عید قیامت المسیح سے قبل رکھے جاتے ہیں۔ اس خصوصی دن کا عملی اظہار اپنے بدن پر راکھ ملنے اور روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کی پاک حضوری میں پچھتاوے اور تبدیلی کی یہ کلیسیائی رسم نہایت تکلیف دہ تھی۔ عوامی توبہ کی شروعات کے طور پر ایام سیام کے پہلے دن اپنی شخصی بحالی اور عشائر بانی کے ساکرامنٹ میں شمولیت کی تیاری کی خاطر ابتدائی مسیحی اپنے کپڑوں پر راکھ چھڑکتے اور اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے۔ اس پرہیزگاری اور ضبط نفس کے باعث وہ واجب طور پر اگلے 43 روز تک دنیاوی معاملات سے الگ رہتے اور آنے والی سالانہ مقدس جمعرات کو مسیحی کلیسیا اور خالق خدا کے ساتھ صلح جوئی کے لیے اپنے تعلقات کی بحالی کے درپے رہتے تھے، تاکہ اس کے بعد عید قیامت المسیح پورے جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منا سکیں۔ ابتدائی صدی کی مسیحی کلیسیا کے بعد 200 سے 500 سال یعنی تیسری سے چھٹی صدی مسیح کے دوران جو مسیحی قتل، زنا، کفر یعنی مرتد ہو کر خدا کا انکار کرنے اور عوامی طور پر اپنے مسیحی ایمان سے منکر ہو جانے کے سنگین گناہوں کے مرتکب ہوتے، تو ان نافرمان اور برگشتہ خواتین و حضرات کو سالانہ یوخرست کے دن تک مسیحی کلیسیا سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ یاد رکھیں کہ یوخرست کا مطلب ہے شکر گزاری، اور یہ مقدس تقریب عید قیامت المسیح سے پہلے آنے والی پاک جمعرات کو ایک یادگاری کے طور پر منائی جاتی ہے، جس کا حکم مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا۔ اس زمانے کے دوران رحم دلی کے پیش نظر مذکورہ نافرمانوں میں سے پشیمان اور تائب افراد کو بھی مسیحی کلیسیا کی طرف سے توبہ اور بحالی کا ایک اور موقع دیا جاتا تھا، اور وہ راکھ کے بدھ سے لے کر عید قیامت المسیح سے قبل آنے والی سالانہ پاک جمعرات تک قریباً سوا مہینہ اپنے بدن پر راکھ مال کر خاکساری، دعا اور روزوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور خدا اور کلیسیا سے اپنی شخصی معافی اور مقدسوں کی رفاقت اور برادرانہ الفت کے طلبگار ہوتے تھے۔ اس طرح صدیاں گزر گئیں، لیکن پھر وقت بدلا اور روزوں کے ایام میں راکھ کے بدھ پر منعقد ہونے والی ایک کلیسیائی اور عوامی عبادت سے قبل یہ اعلان کیا گیا کہ آئیں، اپنے کپڑے تبدیل کریں اور ٹاٹ اوڑھ کر اپنے بدن پر راکھ ملیں۔ اس کلیسیائی اعلان کے بعد سنگین گنہگاروں کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسیحی مرد و عورت کو بھی راکھ کے بدھ کی عبادت پر اکٹھے بلایا جانے لگا، تاکہ وہ خدا کے حضور اپنے رشتے کی بحالی کے لیے خاک سار بن کر مشترکہ طور پر دعا اور روزے میں ٹھہر سکیں۔ یہ کلیسیائی روایات 7ویں صدی مسیح تک جاری ساری رہیں، لیکن 8ویں سے 10ویں صدی مسیحی کے دوران جب طرفداری اور شخصی رکھ رکھاؤ کے سبب سے ان کا بے جا اور غلط استعمال ہونے لگا، تو روزوں کے ایام میں خدا کے حضور شرمندگی، پچھتاوے، توبہ اور بحالی کی اس مؤثر اور معتبر کلیسیائی رسم نے اپنی اہمیت کھو دی، اور شخصی تبدیلی کا یہ طرز عمل لوگوں کے ماتھے پر راکھ لگانے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ 10ویں صدی مسیحی کے دوران خاکساری اور روزے کی حالت میں اپنے بدن پر عاجزی کے ساتھ راکھ ملنے کی کلیسیائی رسم پریسٹ کی طرف سے تبدیل کر دی گئی، اور جو مسیحی راکھ کے بدھ پر اس رسم میں شریک ہونے کے لیے جمع ہوتے تو ان کے ماتھوں پر پریسٹ کی طرف سے راکھ لگائی جاتی تھی۔ پھر ہوتے ہوتے یہ رواج زور پکڑتا گیا اور آج ہم تک بھی پہنچا۔ 11ویں صدی مسیحی کی آخری دہائی کے دوران 1091 مسیح میں پوپ اربن
دوم نے فیصلہ کیا کہ مسیحی کلیسیا کے عام مرد و خواتین کی طرح ہر ایک کلرجی یعنی پوپ، کارڈینل، بشپ، فادر اور لیئٹی یعنی بردر، سسٹرز اور مذہبی عہدیداروں کے مددگار مرد و خواتین کے ماتھے پر بھی راکھ لگائی جائے۔ دوسرا حصہ ہے الفاظ، وہ الفاظ جو راکھ لگاتے وقت بولے جاتے ہیں۔ 12ویں صدی مسیحی میں مثل یعنی رومن کیتھولک دعاؤں کی کتاب، جس میں یوخرست یا عشائر بانی منانے کی ہدایات مندرج ہیں، ان مخصوص الفاظ کی طرف توجہ دلاتی ہے جو کسی شخص کے ماتھے پر راکھ لگاتے وقت بولے جاتے تھے۔ اے شخص، یاد رکھ کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پیدائش 3 باب کی 19ویں آیت پر مشتمل یہ وہی الفاظ ہیں جو آدم اور حوا کی نافرمانی کے وقت سزا کے طور پر خالق خدا نے بولے تھے۔ رومن کیتھولک کی باتیں کتاب میں مرقوم آیت مقدسہ پر مبنی یہ محاورہ صرف سال بعد راکھ کے بدھ کی رسم میں دہرایا جاتا تھا، مگر 1960 کے دوران دوسری ویٹیکن کونسل جب منعقد ہوئی تو اس کے برعکس انجیل جلیل میں سے مرکز 1 باب کی 15ویں آیت مقدسہ پیش کی گئی۔ یہ الفاظ مسیح یسوع کی عوامی منادی کے آغاز پر کہے گئے تھے جب اس نے عام لوگوں کو تعلیم دینے اور شفا بخشنے کا کام شروع کیا۔ یہ آیت مقدسہ اس طرح ہے: وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ عہد نامہ اول اور انجیل جلیل کی ان دونوں آیات کا ہر ایک جملہ مسیحی زندگی میں وفاداری اور تابع فرمانی کی تلقین کرتا ہے۔ پیدائش 3 باب کی 19ویں آیت مسیحی اہل ایمان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی چاند روزہ ہے اور موت گویا دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ دوسری جانب مسیح یسوع کے الفاظ انسانوں کے لیے براہ راست بلاوا ہیں کہ وہ اپنے خداوند کی دعوت پر لبیک کہیں اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس کے کلام پر ایمان لائیں۔ تیسرا حصہ اہمیت یعنی راکھ کے بدھ کی اہمیت۔ جدید رومن کیتھولک اور بعض پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں میں گزشتہ سال کے دوران پام سنڈے کے جلوس میں استعمال ہونے والی کھجوروں کی ڈالیوں کو جلا کر یہ راکھ بنائی جاتی ہے۔ راکھ کے بدھ پر گرجا گھر میں موجود ہر ایک مسیحی پرستار کے ماتھے پر اس راکھ سے صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جیسے عید قیامت المسیح سے قبل مبارک جمعہ مسیح یسوع کے دکھوں اور صلیبی موت کی یادگاری ہے، اسی طرح ایام سیام سے قبل راکھ کا بدھ خدا پرستی، شخصی پچھتاوے، پرہیزگاری، توبہ اور خالق خدا کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلقات کی بحالی کا اظہار ہے۔ نمبر 1، مسیح کلیسیا میں راکھ کا بدھ روزوں کا پہلا دن ہے جو عید قیامت المسیح سے پہلے رکھے جاتے ہیں۔ راکھ کے بدھ پر جب ہم اس راکھ کو اپنے ماتھے پر لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگی کی غلطیوں اور خدا کی نافرمانی کا اقرار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم باقی روزوں کے دوران اپنی خواہشوں پر قابو پا کر ضبط نفس کے ذریعے اپنے آپ کو بحال اور پاک کرتے ہیں تاکہ آنے والی عید قیامت المسیح کو جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منا سکیں، جس میں مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر کے ہمیں گناہ، موت، ابلیس اور قبر کی جان لیوا غلامی سے چھڑایا تھا۔ نمبر 2، راکھ کا بدھ اپنی شخصی زندگی کے پچھتاوے اور خالق خدا کے ساتھ صلح جوئی کی ضرورت کے پیش نظر انسانی اخلاقیات کی بہتری کے لیے ایک سنجیدہ اور کلیسیائی یاد دہانی ہے۔ عام طور پر اس کا عملی اظہار اپنے بدن پر راکھ ملنے اور روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، راکھ کے بدھ پر ہر ایک مسیحی شخصی طور پر اپنی زندگی کو بہتر اور خدا کے لائق بنانے کے لیے ایام سیام میں داخل ہوتا ہے اور ماہ بعد عید قیامت المسیح پر اپنے خداوند یسوع مسیح کی مہیا کردہ لازوال امید اور ابدی زندگی میں شریک ہوتا ہے جو مسیح یسوع کی آمد ثانی پر اسے حاصل ہوگی۔ حاصل کلام۔ آج کا یہ جو پیغام ہے اس کا حاصل کلام 3 طرح سے ہے۔ پہلا ہے شخصی خاکساری، اور شخصی خاکساری کے لیے
بائبل میں ہمارے پاس سب سے بڑا نمونہ ایوب راست باز کا ہے۔ اگر آپ کسی آزمائش سے دو چار ہیں تو آپ ایوب کی طرح شخصی خاکساری کے ذریعے اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کر کے اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے قومی بحالی، اور اس کے لیے بائبل میں سب سے بڑی مثال ہمارے پاس نینوا کے لوگوں کی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے خاکساری کی اور خدا کے غضب کو اپنے اوپر سے ڈال دیا۔ اور تیسری اور آخری بات اہل ایمان کے لیے ہے کہ اہل ایمان کہیں بھٹکے ہیں، ان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس تورا کی کتاب کی ایک مثال ہے۔ یہ باتیں بزرگ سلیمان کی دعا کے بعد خدا نے کہی تھی، اور آیت ہے دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب 14ویں آیت، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، خدا نے سلیمان سے کہا، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے یا آپ کوئی مسیحی زندگی سے متعلق بات کرنا چاہتے ہوں تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔